بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بصیرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی اس نشست کا موضوع گفتگو ہے تقویٰ کے اوصاف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں۔ تقویٰ وہ مومن کے کردار کا وہ وصف ہے جس کو اگر ایک مومنانہ زندگی سے الگ کر دیں تو پھر مومنانہ زندگی کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ قرآن مجید نے جا بجا تقویٰ کے مفہوم کو اور اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے، لیکن بڑی جامعیت کے ساتھ اس مضمون کا احاطہ کیا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات نے، کہ جہاں آغاز ہی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تقویٰ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہو، عمل کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی، اور اس کم مائیگی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے سفر کا، اپنی کوشش کا، اپنے جد و جہد کا اور اپنی کردار سازی کا جو بنیاد رکھے گا وہ کس چیز پہ رکھے گا؟ وہ یقین پہ رکھے گا۔ پھر آگے تفصیلات آتی ہیں۔ ان تفصیلات کا آج ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رضا الدین صدیقی صاحب قبلہ، یہ جو ابتدائی آیات ہے سورہ بقرہ کی، کس طرح سے اور کتنی جامعیت کے ساتھ انہوں نے تقویٰ کو بیان کیا ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا ذکر ہے، غیب کا ذکر ہے، اور پھر غیب جا جڑتا ہے حروف مقطعات کے ساتھ اور لا ریب کے ساتھ۔ یہ کس طرح آپس میں انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں؟ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ جی، حروف مقطعات اس چیز کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ قرآن مبتدیوں کے لیے بھی ہے اور منتہائے کمال تک پہنچنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ جیسے جیسے انسان کی بصیرت، علم، تزکیہ، معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، قرآن کے حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوتے بلکہ اگلے حقائق آشکار ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان اس کے حقائق تک کما حق کو پہنچ کیسے سکتا ہے؟ اور پھر یہ الکتاب ہے جس میں کائنات کے اسرار موجود ہیں۔ پھر یہ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تقویٰ وہ شاہراہ عمل ہے یا وہ ایک محمود کردار ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ انسان ہو۔ تقویٰ کیا ہے کہ انسان کو یہ شعور ہو کہ اجتناب کیسے کرنا ہے اور پھر انتخاب کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ شر سے اجتناب اور خیر کا انتخاب، یعنی اجتناب و انتخاب کے اعتدال کا نام تقویٰ ہے۔ اعتدال کا نام تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سید محمود آلوسی کی تعریف دہرائی جائے کہ ہر وہ جگہ جہاں تمہارے پروردگار کو موجودگی پسند ہو وہاں موجود پائے جاؤ، ٹھیک ہے، جہاں اسے تمہاری موجودگی پسند نہیں ہے وہاں پہ موجود نہ پائے جاؤ۔ یہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اعتدال اور توازن کا نام ہے۔ اب جو قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے نا، وہ یہ ہے کہ محض قرآن پاک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے انسان کے ذوق پہ نہیں چھوڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ انتخاب اور اجتناب، اس کا ایک زاویہ بتا دیا جائے، معیار بتا دیا جائے، پھر اس کے بعد ہر شخص کے ذوق پہ چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ تو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے جو اپنے ذوق سے حقیقت کا سراغ پا لیں گے، صحیح راستے پہ چل پڑیں گے۔ لیکن میرے جیسے عامی اور مبتدی کیا کریں گے؟ اور ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ ہم ذوق کا وہ معیار کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے۔ ہم عقل سلیم کی وہ رسائی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، نبوی تعلیمات کا اعجاز ہے کہ کھول کھول کر چیزوں کو جزیات کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تقویٰ چونکہ وہ کردار ہے جو قرآن پاک چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیات جو سورہ فاتحہ سے متصل ہیں، ان میں تقویٰ کی جو بڑی علامات ہیں ان کو بہت واضح انداز سے اور دو ٹوک انداز سے بیان کر دیا گیا ابتدائی میں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہدایت آگے میسر آ رہی ہے یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن ان سے بنانا کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک انعام یافتہ بندے کہہ کر سورہ فاتحہ میں جامع بات کی گئی نا، آگے پوری قرآن میں تفسیر ہے۔ یہاں وہ 5 بڑی علامات ہیں جس کے ذیل میں پھر آگے درجنوں چھوٹی چھوٹی جزیات آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑی علامات کیا ہیں؟
ان کا جائزہ ہمیں لینا ہوگا، ان کی تشریح سمجھنی ہوگی، ان کا فہم ہمیں اتارنا ہوگا، تاکہ ہمیں یہ خبر ہو کہ تقوی کے جو بنیادی اوصاف ہیں اور جو نمایاں صفتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں جو پہلی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ سے وابستگی کا نام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مان لینے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حدیث جبریل میں اس کی تشریح کر دی گئی کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، ملائکہ کو مانے، یوم آخرت کو مانے، اور تقدیر کو من جانب اللہ مانے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی غیب کی تفصیلات ہیں۔ یہ 6 جہتیں ہیں ایمان کی، ٹھیک ہے۔ 6 جہتیں جو ہیں یہ ایمان کی، یعنی ایک بات پہ بہت ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے اور پورا شرح صدر ہونا چاہیے کہ ایمان وہ نہیں ہے جو ہماری اپنی مرضی کا ہو، ایمان وہ ہے جو اللہ رسول نے ہمیں سکھایا ہے، ہم جانتے کہ نہیں جانتے اس کو مان لیں۔ اس کو مان لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پہ ایمان کس وقت تسلیم فرماتے ہیں؟ جب کہ یہ 6 جہتیں سے ہو، جنہیں ہم اجزائے ایمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار ہوگا یا کوئی ایسا سکم ہوگا کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بے معنی ہو جائے، یعنی اگر ان 6 میں سے ایک جزو بھی رہ جائے تو وہ ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کو تسلیم تو کریں لیکن اس تسلیم کو شرک کے ساتھ جو ہے وہ آلودہ کر دیا جائے تو ایمان باللہ نہیں ہوگا۔ تو پھر ایمان باللہ تو نہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام کو مانے تو صحیح، کچھ کو مانے کچھ کو کچھ نہ کو مانے۔ مانے کچھ کو نہ مانے، یا انبیاء کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے، اس ختم نبوت کو نہ مانے، بات بھی جاری رکھیں۔ تو پھر ہم نے نبوت کو اپنی مرضی سے مانا نا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض الکتاب، ٹھیک ہے۔ خود قرآن پاک نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا آگے تفصیلات دی کہ ہوئی ہیں۔ کچھ کتابوں کو مانے، کچھ کتابوں کو نہ مانے، یا کچھ حصے کو مانے، کچھ کو نہ مانے، ایک کتاب کے بھی کسی حصے کو ماننا نہ ماننا اسی کیٹیگری میں جائے گا۔ اسی کیٹیگری میں جائے گا۔ تو یہ کتاب تو نہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ملائکہ کو اس طرح مانا جائے کہ اگر جبریل امین آپ پہ وحی لے کر آتا ہے تو ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک، یہود نصارہ والا معاملہ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ وہ کس فرشتے کو دے کر وحی بھیجتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ ہماری مرضی تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح آخرت میں جو ہے یہ کہنا کہ ملائکہ جو ہیں قوائے فطرت ہیں، اس طرح کے تصورات رکھنا یہ بھی پھر ایمان بالملائکہ ایسا ہی کے ہے۔ خلاف ہوا۔ بعض اوقات یہ کہ یہ ایک جو قوت کائنات میں کار فرما ہے وہی ملائکہ ہے، ان کا اپنا کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک، یہی ہے نا، قوائے فطرت ہیں یا ایک کار جیسا کہ فرما آج کل قوتیں عقل ہیں۔ پرستوں کی ہے ٹینڈنسی ہے۔ ایسا ہی ہے جی، کہ یہ حدت جو ہے روشنی کی، یہی جو ہے وہ اصل میں ایک فرشتہ ہے، یہ برودتی جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے۔ فرشتہ ہے۔ وہی وجود جب اللہ خالق ہے اور اللہ ایک غیر مرئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے جو غیر مرئی بھی ہو، ہمارے حواس کے دائرے میں آتی نہ ہو اور طاقتور بھی ہو، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و اللہ کی تعالیٰ قدرت کا معاملہ ہے۔ سے اب جب آپ نے اللہ کو علی کل شیء قدیر مان لیا تو یہ پھر تو چیزیں جزوی ہیں، اب ہماری عقل میں نہیں آتی یا لامحالہ طور پر ہمارے حالات اس کو محسوس کریں، بھئی یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کس طرح کر رہا ہے، تو اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے اور لینا دینا ہے؟ جی یہ اللہ کو ماننے کی کون سی شرط ہے کہ اللہ کی ساری قدرتیں ہماری سمجھ میں آنی چاہیے؟ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ العظیم اللہ کی قدرت ہماری سمجھ کے ماتحت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، مطلب تو یہی ہوا۔ اسی طرح کوئی جنات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنت دوزخ کی اپنی ایک آخرت کا بھی یہی تعویل کی، حیات برزخی کی ایک اپنی تعویل کی، اور سب چیزوں کا جو فہم ہے اس کی کیا بنیاد ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہمارا سمجھنا نہ سمجھنا کون سی کسوٹی ہے؟ صدیقی صاحب، یہ جو ایمان بالغیب کا موضوع ہے مزید تفصیل چاہتا ہے، اس پہ کچھ اور بھی آپ سے گفتگو آگے رہے گی۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو جزئیات ہیں تقویٰ کی اور جو تقاضے ہیں تقویٰ کے، ان پہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں تقویٰ کے اوصاف پہ اور اس بات پر کہ ہماری شخصیت کا اور ہمارے کردار کا، ہمارے ظاہر و باطن کا حصہ تقویٰ کیسے بنے، ہمارا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے منور کیسے ہو۔ تو پہلی بات جس کی طرف صدیقی صاحب اشارہ فرما رہے تھے وہ یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
صدیقی صاحب قبلہ جو غیب پر ایمان کے والے سے آپ نے ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ کا ذکر کیا، پھر بات آئی ایمان بالآخرت پر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا آغاز قبر کی زندگی سے ہی ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جب انسان کی موت آ گئی جی، تو اخروی مراحل تو شروع ہو گئے نا، یعنی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، جیسا کہ حدیث اس پاک میں کی بھی ہے۔ عقبہ تو شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب وہاں کی کیفیات کیا ہے، میں بسا اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس پہ اتنے مبحث کی کیا ضرورت ہے جی۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ آپ کے پاس جو اختیار اور بے اختیاری کا ہے وہ آخری سانس تک کی ہے نا۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے دنیا میں آخری سانس لے لی تو اب آپ کا اپنا اختیار تو نہیں ہے۔ ختم ہو گیا۔ اب برزخ کے مرحلے سے لے کے قیامت تک کے مرحلے تک اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے گزارتا ہے، اب اس میں آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ نہیں آپ کا علم جہاں کوئی رائے قائم کر سکتا ہے، نہیں آپ کا اختیار ہی، اب آپ نے وہ سمجھنا ہے جو آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جی، اس لیے کہ آگے کی تو تیاری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں آخری سانس لیتے ہی گرفت کا آغاز ہو جائے اور واقعی ہو جائے تو کیا ہم اس سے چھوٹ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، جی، وہاں کیا ہم نکیرین کو منطقی دلیل دیں گے کہ برزخ کی کوئی زندگی نہیں ہو سکتی؟ بھئی آپ کہاں آ گئے ہیں، آپ قبل از وقت آ گئے ہیں معاذ اللہ۔ قبل از وقت آ گئے۔ ٹھیک ہے، اگر نکیرین ہیں اور قبر کی ایک کیفیت ہے جی، اس کیفیت کی بہت سے عارفین نے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے خواب کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی جی جی جی، کوشش مثال کی کے ہے، طور پر۔ اور وہ ایک کہ جیسے انسان خواب میں ہوتا ہے تو خواب میں وہ اچھا خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ برا خواب بھی سب کچھ اس پہ بیت دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ بیت رہا ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اس کیفیت کو محسوس تو کرتا یہ ہے۔ قبر کی زندگی جو ہے، اور یہ اس میں ایک محل نظر بات بھی یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ایک جگہ آتا بھی ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس جی، بڑا خوش نصیب ہے جسے فرشتے یہ کہتے ہیں۔ جسے فرشتے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پہلی رات کی جو دلہن ہے اس کی طرح ایک میٹھی نیند تم ٹھیک ہے، سو جاؤ، ٹھیک تو جو ان کے جوابات دے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ خواب کی زندگی سے تمثیل دینے کی دیا گیا ہے سمجھانے کے لیے جی۔ سمجھانے کے لیے۔ یہ تمثیل اپنی جگہ پہ ایک سمجھ میں آنے والی تمثیل ہے جی جی، کہ جس طرح انسان خواب میں ہوتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی تمثیل ہو نہیں سکتی تمثیل نہیں ہو سکتی جو آپ کے تجربے میں آتی ہو۔ تجربے میں آتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باہر سے کوئی گرز مارے جا رہے ہوں یا کوئی حیوان ڈس رہا ہو، تو خواب میں بھی تو انسان جو اندر کی کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی پوری اذیت محسوس کرتا ہے، اس کی خوشی محسوس کرتا ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کی ساری کیفیات کو نیند کے حالت میں انسان جو ہے وہ محسوس ایسا ہی ہے۔ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اگر قبر کی زندگی کو خواب سے تمثیل دی جائے تو پھر بھی بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس کی کوئی صورت تو ہے نا، بالکل صحیح، جو برزخ ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے، تو جب تک قیامت نہیں آ جاتی تو وہ جو ایک برزخ کی زندگی ہے وہ ایک برزخی کیفیت تو ہے نا۔ تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بحث کریں اور گھنٹوں یہ ضائع کر دیں کہ قبر میں زندگی کی کیفیت ہے نہیں ہے، عذاب ہے یا نہیں ہے، ہم تیاری کریں گے وہاں جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں جانے کے بعد ہمارے بس میں کیا ہے؟ اچھا صدیقی صاحب بات یہ ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، اگر وہاں کچھ نہیں ہے، آپ نے تیاری کی، وہ ضائع تو نہیں گئی نا؟ ضائع نہیں گئی، وہاں کچھ ہے اور آپ نے تیاری نہیں کی، اس کا تو ازالہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر تو آپ پکڑے گئے، خدا نہ خواستہ۔ تیاری کریں بجائے اس ڈیبیٹ میں پڑھنے کے وہاں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اور اس زندگی کے بعد اخروی معاملات شروع ہو جانے، شروع ہو جانے، عالم عقبہ کی جو ابتدا ہے وہ ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقدمات پیش آنے شروع ہو جانے۔ مقدمہ کہتے ہیں نا جو ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، دیباچہ ہوتا ہے، تقدیم یعنی جو ہوتا پیش ہے لفظ دیباچہ، ہاں، تو وہ تو شروع تو ہو جانی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سے دعا کریں کہ ان کیفیات کو وہ ہمارے لیے محمود رکھے، بجائے اس کے کہ ہم بحث کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اجزائے ایمان دیکھیں تو یہ خود بخود ان کا ایک غیب پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح یوم آخرت ہے، یوم آخرت میں قرآن نے کیا متوازن تصور پیش کر دیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے۔ اجازت اور مالک یوم الدین کے لفظ میں کتنی جامعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ روزے حساب ہے، دین ہے، دنہم کما دانو، جیسا کرو گے ویسا ٹھیک ہے، بھگتو گے، اور وہ مالک ہے اس دین کا، وہ چاہے جیسا کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کسی کو اذن شفاعت دے دے تو ہمیں مجال انکار نہیں ہے، اور اگر کسی کو نہ دے تو ہم اسے پابند نہیں کر سکتے جی کہ ضرور دیں۔ اور پھر
شفاعت کا دائرہ بھی اس نے متعین کرنا ہے، یہ ہم نے متعین نہیں کرنا۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کے حوالے سے اور قیامت کے حوالے سے اچھے اعمال کی تیاری کریں۔ کچھ اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ وہاں کی کیفیت کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی اور کون کر سکتا ہے اور کون، جو بھی ہوگی ہم وہاں جواب دہ ہیں، ہم وہاں پہ جواب دہ ہیں، اور ہمارا وہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہی کی ضرورت ہے، فضل و کرم ہی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تقدیر کو من جانب اللہ سمجھنا، تو یہ اجزائے ایمان ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ان سب کا تعلق ایسا ہے کہ جسے کوئی ہم اپنے حتمی مشاہدے سے طے نہیں کر سکتے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور جو ایک ہزار باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے قول مبارک کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کی سنت مبارک کی صورت میں ہو، اس کو اپنی نجات کے لیے حتمی اور کافی سمجھیں اور اسی کو اپنے لیے خیر سمجھیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اسی کو سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس کے منتہائے کمال پہ کس طرح تھے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک عرابی کو دیکھا کہ وہ گھوڑا لیے کھڑا ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استفسار کیا کہ یہ گھوڑا تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہوں گا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تو ایک جگہ پہ ایک معاملہ طے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی رقم کا انتظام کروں اور آ کے تمہیں دے دوں تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ حتمی ہے؟ اس نے کہا جی آپ بالکل اندیشہ نہ کریں، یہ معاملہ اب طے ہو گیا۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی ارتجالن کہیں سے گزر رہا ہے، خیال نہیں ہے کوئی، جی شرائط آگے پیچھے کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال و دولت دنیا لیے پھر رہے ہو، آپ روٹین کی نگرانی میں ہوں گے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو وہ گھوڑا آپ کو پسند آیا، آپ نے چاہا کہ میں خرید لوں۔ اب آگے آپ کے مقاصد کیا ہیں، جہاد ہیں، اور یہ بھی ہو ہے کہ کسی مجاہد کے لیے جو بھی معاملات ہیں، کوئی سر و سامان دنیا ہم تا دیر کسی بھی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھتے تو نہیں ہیں، وہاں کوئی ذخیرہ اندوزی کا معاملہ تو ہے نہیں جی۔ تو اس نے کہا جی کہ کوئی مطلق اندیشہ نہ کیجئے، میں یہ آپ بالکل طے ہے۔ تو آپ نے کہا کہ چلو میں تمہیں نرخ دے دوں اور گھوڑا تم سے لے لوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے گھوڑا لیے چل رہا ہے۔ تو اتنے میں لوگ اور بھی آ گئے، کچھ نے اس سے پوچھا کہ گھوڑا بیچو گے، کچھ باتیں کرنی شروع کر دیں، تو اس کی کئی نیت میں فساد آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر اتنے مل جائیں تو میں دے دوں گا جی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے انور میں یہ بات پڑی تو آپ نے کہا کہ ہمارا معاملہ تو فائنل ہو چکا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں جی کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی تو بات طے ہو رہی تھی۔ فوراً پھر گئے وہ صاحب، فوراً پھر گئے، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی گواہ لے کر آئیں۔ اتنے میں اور صحابہ کرام بھی آ گئے۔ وہ عرابی چونکہ وہاں منڈی لگتی تھی تو لوگ دور دراز سے آ جاتے تھے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی واقف نہیں بھی تھے، تو لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ تم اس شخصیت کو اور یہ جو ہیں والا تبار شخصیت، انہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گواہ لے کر آئیں۔ تو ابھی یہ بات جاری تھی کہ حضرت خزیمہ وہاں پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کر آئیں کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، میں گواہ ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ خزیمہ یہ آپ کیسے گواہی دیتے ہیں، آپ تو یہاں موجود نہیں تھے۔ کیا خوبصورت بات حضرت خزیمہ نے کہی، جو کہ ایک مومن کا نشان امتیاز ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اس کا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے کہنے پر آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کو ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے جنت اور جہنم کو تو نہیں دیکھا، جبریل جو اترتے ہیں تو اس کا مشاہدہ ہر شخص تو کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ اگر وہ داہیہ قلبی کی صورت میں بھی آتے ہیں تو محدود چند مشاہدات ہیں اس کے جی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ انی اصدقکم باخبار السماوات، ہم تو آسمانی خبروں کی تصدیق آپ کے یہ تو زمین کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی پہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سے خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صدیقی صاحب اس کو میں اس کی وضاحت بھی آپ سے چاہوں گا، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایمان بالغیب کی برکات کیا ہیں کہ وہ آپ کے اعمال کی تاثیر کو دگنا اور کئی گنا کر دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس طرف صدیقی صاحب اشارہ فرما رہے تھے۔
اس نقطے کو ہم نے مزید تفصیل سے بھی سمجھنا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، صدیقی صاحب اس طرح اشارہ فرما رہے تھے حضرت خزیمہ بن ثابت کی حیات پاک سے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان بالغیب کے عملی مظاہرہ پر ان ایک کی گواہی کو، خزیمہ بن ثابت کی ایک گواہی کو آپ نے 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا، اور پھر یہ 2 گواہیوں کے برابر خالی قرار دینا نہیں تھا، اس کی برکتیں بڑی دور تک چلیں، بہت دور تک، جس کی طرف ابھی ہم چلیں گے اور صدیقی صاحب سے سمجھیں گے۔ صدیقی صاحب کیا برکت ہے ایمان بالغیب کی، اور یہ جو آپ نے مثال اس مبارک زمانے سے ہمیں دی، پتہ یہ چلا کہ ایمان بالغیب فی الاصل ہے کیا؟ جی ہاں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ عرض کی کہ میں تو اخباری خبروں پہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ تو ایک گھوڑا ہے، چند درہم کا معاملہ ہے، اس میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ دیکھیے نا کہ کیا معیار ہے تصدیق کا، سبحان اللہ، اور کیا یقین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اعزاز عطا فرمایا کہ نصاب شہادت میں مدعی جب دعویٰ کرتا ہے تو اسے 2 گواہ لانے ہوتے ہیں، جی جی جی، لیکن خزیمہ اکیلے گواہی دے دیں گے تو یہ اور یہ 2 واحد گواہوں مثال کے ہے، برابر ہوگی، پوری تاریخ اسلام میں واحد مثال ہے۔ واحد مثال ہے۔ تو اس کا نتیجہ پوری امت کے حق میں جو ہے وہ کیسے نکلا، میں اختصار سے اس کی طرف صرف اشارہ مقصود ہے جی جی، کہ جب قرآن پاک کو ایک صحیفے جمع میں کیا جا رہا تھا، جمع کیا جا رہا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی ترتیب لگائی جا رہی تھی یا نیا کوئی اسلوب تھا، اس وقت پہلے لکھنے لکھانے کے سامان کم تھے، تو اب صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کو ایک مصدقہ نسخہ بن جائے، پھر اس کی تصدیق ہو جائے، صورت بن اس کی نقلیں ہو جائیں، تاکہ یہ ہو جائے کہ صحابہ کا اجماع اس پہ ہے کہ یہ قرآن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اسلامی ریاست بھی پھیل رہی تھی نا، تاکہ ہر جگہ پہ ایک ہی چیز اسلامی ریاست پھیل رہی تھی، اور یہ کہ یہ اجماع ہو جائے کہ یہ قرآن ہے، تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی شک اور شبہ اس میں نہ ہو۔ تو جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ملا تھا اس پہ اجماع کا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم تدوین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا تو بعض اوقات اس سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ کوئی وہ اپنی منشا سے کوئی ترتیب لگا رہے تھے، نہیں، سارے صحابہ اکرام اس قرآن پہ اجماع کا اعلان کرنا چاہتے تھے جو انہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ملا تھا۔ اب صحیفے تھے تو نصاب شہادت یہ ہوا کہ 2 تحریری گواہیاں ہوں گی ہر آیت پر، ہر آیت پہ، اور ہر جو تحریر ہے اس کے ساتھ 2 زبانی گواہیاں بھی ہوں گی کہ انہوں نے میری موجودگی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کڑا نصاب کیوں تھا کہ ایک تو یہ کہ 2 گواہیاں تحریری ملیں، اور پھر ہر ایک کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے، پھر وہ اپنے دعوے کی تصدیق میں 2 گواہ پیش کرے کہ واقعی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھوایا، ٹھیک ہے، اور وہ 2 گواہی دیں کہ یہ میرے سامنے انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ کڑا معیار جو ہے وہ رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے فائنل ٹچ دیا، تو سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات تھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تو ایک جو صاحب تھے نا ان کے نصاب میں صرف ایک ہی گواہ تھے، اللہ اکبر، دوسرے گواہ نہیں تھے۔ جی ٹھیک ہے، تو ایک سراسیمگی پھیل گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ریلیکسیشن ذرا دے دیں، چونکہ یہ آیات بھی ایسی ہیں جو اکثر لوگوں کو زبانی تو یاد ہے، تو اگر تحریری گواہی نہیں بھی مل رہی تو یہ تو وہ ہے جو مسلمان بڑے شوق سے ان آیات کو پڑھتے ہیں، بے شمار لوگ تو اسے آج بھی فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، عارفین کا یہ معمول ہے ان آیات مبارکہ کو پڑھنا۔ جی ایسا ہی ہے، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی وہ آپ رعایت دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو خیال آیا، انہوں نے کہا وہ اکیلا گواہ کون ہے، تو پتہ چلا وہ خزیمہ بن ثابت الانصاری ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے تو دوسرے گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے کی، یہ تنہا 2 گواہوں کے برابر ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس سے یہ بھی صدیقی صاحب پتہ چلا کہ نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ آفاقی ہیں، سبحان اللہ، کائناتی ہیں، آفاقی ہیں، کائناتی، وہ لمحاتی نہیں ہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ازل سے لے کے ابد تک ایک آنے واحد ہے وہاں، اس زبان مبارک سے جو بات نکل گئی وہ سرسری ہے ہی نہیں، جی، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کائناتی ہیں اور آفاقی ہیں، زمان و مکان سمٹ جاتے ہیں۔ جی، اور کیا خبر کہ آج بھی اس بات کے کیا اثرات ہمارے ظاہر ہو رہے ہوں، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری آنکھیں اور ہمارا شعور اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پہلا یہ ہے ایمان بالغیب، ایمان بالغیب ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اسے لے لو، اصل یہ ہے جی، اور جتنا زیادہ جس پہ یقین ہوگا، جی،
اب دیکھیں نا، آج ہم لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ تشریحی سنت ہے، یہ طبیعی سنت ہے جی، اور بلکہ کوشش یہ اب ہو رہی ہے کہ سنت کا دائرہ محدود سے محدود تر ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہاں، لیکن اہل عرفان کیا ہیں، اہل عرفان و محبت کیا ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، وہ لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ ان جگہوں پہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ افروز تھے جی، وہ درخت جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے قدرے اپنے سر کو خمیدہ کر کے گزرے ہوں، وہ بھی وہاں بھی ویسی اس جگہ سے وہ خمیدہ سر ہو کے گزرنا چاہتے ہیں۔ اس میں صدیقی صاحب لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ پریمبل ہے، جی ہاں، یہ ابتدائیہ ہے حضور کی اطاعت کا۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، یہ معاذ اللہ العظیم آج کل جو فتنہ پیدا ہو گیا، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ سنتوں کو محدود کرتے جاؤ تو آپ کے ہاتھ میں تو دین بچے گا ہی نہیں۔ یہ دیباچہ ہے، اس پہ پختہ رہیں گے تو فرائض سنن اس پہ پختہ رہیں گے۔ مرومی نے بڑی پیاری بات کہی نا، مگو سلس ختم رسل ایام خیش، تقیہ کم کن بر فنو بر گام خیش۔ دیکھیے کہ جو جہاں تک اصول کی بات ہے، فقہ کی بات ہے، تفقہ فی الدین کی بات ہے کہ یہ تشریح ہے اور یہ طبیعی ہے، کسی نے ان کو فرض واجب نہیں قرار دیا یا سنت موقدہ نہیں قرار دیا یا یہ نہیں کہا کہ یہ اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو دین میں یہ فساد ہو جائے گا، یہ فساد ہو جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ وہ اس ذات پاک کی ادا کا نام ہے جو کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب ہے، سبحان اللہ، اور جس کی ہر تعبیری حسن ہے۔ سبحان اللہ، ان کی کسی بھی ادا کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے وجود میں حسن اتار لیا ہے، سبحان اللہ، اور آپ نے اپنے وجود میں اللہ کی ایک پسندیدہ بات اختیار کر لی ہے جی، اپنے آپ کو ان کی اطاعت کے لیے تیار کر لیا۔ اصولوں اور ضابطوں اور گرفت سے آزاد ہو کر ذرا اس چیز کو دیکھیں بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا حسن ہے، اور آپ کسی بھی ادا کو اپناتے ہیں، طبیعی اور تشریحی کی فرض کے بحث کو سر دست اس سے گریز کریں۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام وہ ہے جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کائنات کا سب سے حسین ترین وجود ہے، سبحان اللہ، جو کائنات میں اللہ کو محبوب ترین ہستی ہیں، یہ کام ان کا ہے۔ اگر انہیں کرو گے، اسے کرو گے تو تمہارے وجود میں حسن ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یؤمنون بالغیب یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اسے خیر سمجھیں، اپنے ہر لمحے کو ان کے لمحے کا تابع اور غلام بنا دیں، غلام بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ باقی آگے یہ ہے کہ سنت پہ عمل کا شعور جو ہے وہ حکمت سے مرتسم ہے۔ حکمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حکمت بذات خود سنت ہے، ٹھیک ہے، حکمت بذات خود سنت ہے، ایک عمل ہے، اس کو کس حکمت سے اپنانا ہے اس کا وہ بھی ایک سنت ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حکمت کون سا سنت سے باہر ہے جی؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کے ساتھ وہ سکھانے ہی حکمت آئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ دین کا یہ جو حسن ہے، اور وہ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس کے ساتھ کمال وابستگی کے ساتھ، اور یہی ایمان بالغیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی وابستگی ہے، اور اللہ کے وہ فرمان، اللہ کے وہ احکامات جو ہمیں آپ سے ملے ہیں، قرآن بھی تو ہمیں آپ کے ذریعے سے ملا ہے نا، سبحان اللہ، ورنہ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا جبریل آئے نہیں آئے، اور وہ چیزیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کے جتنا قریب پہنچیں گے وجود میں اتنا ہی حسن اترے گا، سبحان اللہ، اور اتنی ہی خیر ہوگی، مطابقت پیدا ہوتی چلی جائے گی اس کائناتی اور اللہ کی محبوب ہستی کے ساتھ، جو کہ کائنات میں فطرت کی سب سے بڑی نمائندہ ہے، سبحان اللہ، جو کائنات میں فطرت کی سب سے بڑی نمائندہ ہے۔ فطرت وہ قانون ہے جس پہ اللہ نے کائنات کو استوار کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس سے سب سے زیادہ ہم آہنگ وجود کون سا ہے، بلکہ مکمل ہم آہنگ وجود کون سا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فطرت بھی وہاں سے رہنمائی لیتی ہے، فطرت وہاں سے رہنمائی لیتی ہے، سبحان اللہ، تو یہ ایمان بالغیب بنیادی چیز ہے، نظریاتی ہے۔ اس کے بعد ایک عمل کا آغاز ہے ٹھیک ہے، کہ یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، اہل تقوی وہ ہیں جن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں صرف پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ صدیقی صاحب یہ ایک نیا پہلو شروع ہو رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، یہ جو تقوی ہے وہ اب اعتقاد سے نکل کے عمل کے دائرے میں آ رہا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، روح مقطعات سے ہم نے بات شروع کی، قرآن مجید کے لا ریب ہونے سے بات چلتے چلتے اس نقطے پہ آئے کہ تقوی نام ہے ایمان بالغیب کا، اور ایمان بالغیب نام ہے
ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل ہستی سمجھنے، اللہ کی آخری دلیل سمجھنے، اور اپنے لیے ایسا نمونہ کامل سمجھنے کہ اپنے قلب و روح، اپنی زندگی کے لمحے کو اس چوکھٹ پہ جھکا دیں، پھر ایمان بالغیب جو ہے وہ حقیقت بنتا ہے۔ آگے عمل شروع ہوتا ہے۔ صدیقی صاحب کے بلا آپ فرما رہے تھے کہ اس کے بعد پھر آتا ہے یقیمون الصلاۃ، نہیں ہاں، اور یہ عمل یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اچھا، پڑھنا نہیں کہا یہاں، نماز ایک نشان امتیاز ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مانتا ہے؟ تو جو شخص معاشرے میں ظاہر ہو کر 5 وقت نماز پڑھتا دکھائی دے گا، عملاً وہ مان رہا ہے، سبحان اللہ۔ عملاً وہ مان رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقویٰ کا سوشل پرسپیکٹو بھی ہو گیا، نشان امتیاز یہ ہو گیا، سوشل پہلو ہو گیا، اور یہ اس کا نشان امتیاز ہے جی۔ اس لیے جو 5 نمازیں ہیں ان کو ظاہر کر کے عبادت کو کا محمود بات تو یہ ہے کہ اس کو ریاکاری اس میں نہ ہو، اس کا اظہار نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو ارکان اسلام ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں یہ ہماری جو ہے وحدت کی بنیاد بھی ہیں، وحدت کی بنیاد ہیں، کچھ چیزیں شناخت بن جاتی ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز جو ہے یہ مومن کی سب سے بڑی شناخت ہے، اسلام کا کیا حسن ہے، عبادت کی عبادت اور معاشرت کی معاشرت، معاشرت کی معاشرت۔ ٹھیک ہے، اسے کہا گیا کہ یقیمون الصلاۃ۔ جی، اقامت کیا ہے؟ جب ہم لکڑی کو 90 کے زاویے پہ کھڑا کر دیں نا، اس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اضطراب نہ ہو، جھول نہ ہو، نہ وہ 91 ہو اور نہ وہ ادھر ہو 89 ہو، ادھر ہو تو پورا 90 کا زاویہ ہے جی۔ تو وہ جو ہے وہ زاویہ کیا ہے؟ اقامت ہے کسی بھی چیز کی، کہ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لکڑی کو استادہ کر دیں کہ وہ 90 کے زاویے پہ ہو، کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو۔ جب ہم سمت کعبہ کا تعین کرتے ہیں تو ہم اسی طرح عمودی ٹھیک ہے، کھڑی کر دیتے ہیں نا لکڑی کو، اسے عمود کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کسی چیز کو گاڑ دینا یہ ہے اس کو مقیم کر دینا، نہ دائیں جھکے نہ بائیں جھکے، ہاں، یہ ہے اس کی اقامت۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، محض پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، نماز کی ظاہری شرائط بھی ادا کی جائیں، باطنی بھی ادا کی جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح نماز کو ادا کیا جائے تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ٹھیک ہے، کہا گیا کہ نماز جو ہے یہ فاحش کاموں سے، منکرات سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ یہ تاثیر نہیں رکھتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محض نماز پڑھتے ہیں، قائم کرنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قائم کرنے کی کوشش یہ ہے کہ باطنی شرائط بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں۔ ظاہری شرائط میں یہ ہے طہارت ہر طرح کی ہونی چاہیے، اگر غسل کی ضرورت ہے غسل کر لیا ہو، وضو کی ضرورت ہے وضو کر لیا ہو، حد سے اکبر ہے تو اس سے بھی پہلو تہی کر لی جائے، حد سے اصغر ہے تو اس سے بھی ٹھیک ہے، پہلو تہی کر لی جائے، پاکیزگی حاصل کر لی جائے۔ تو پاکیزگی پہلی شرط ہے، لباس کی پاکیزگی پہلی شرط ہے، جگہ کی پاکیزگی پہلی شرط ہے، سمت قبلہ کا صحیح ہونا جو ہے یہ پہلی شرط ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں نماز کی خارج۔ پھر اندر کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک خشوع و خضوع ہے، کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کس نبی کی بارگاہ کریم میں کھڑے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ اس طرح اللہ کی بندگی کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کیا استغراق کا اور مشاہدے کا اور کیفیت کا اور حضوری کی یہ کیا کیفیت ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں جی۔ سبحان اللہ، اور کم از کم تو یہ تو ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی چیز ہے نا کہ انسان کو پتہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، بدل جاتی ہے جی۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر جگہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، تو محتاط تو ہوتے ہیں، جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ کیمرہ ہے تو وہاں روٹین کی گفتگو میں بھی محتاط ہوتا ہے محتاط ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی جرم صادر کرنا اتنا ہو، خیال ہو جائے کہ اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے تو کیفیت ہی بدل جائے، لیکن اب ہمیں محسوس ہو جائے کہ کیمرہ ہے تو ہم چلنے پھرنے میں بھی محتاط ہو جاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں بھی ذرا محاسب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے میں بھی ایک اعتدال اور توازن لے آتے ہیں کہ بھئی کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر کیفیت بھی نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور انسان اپنے اعمال کو استوار کر لے تو کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ نماز اگر نصیب ہو جائے تو پھر واقعی ساری زندگی جو ہے ایک ضابطے میں آ جاتی ہے، ساری زندگی ایک وہ جو آپ فرما رہے تھے نا اجتناب، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے درجہ کمال نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایک درویش نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ پہلے اوقات میں برکت اس طرح ہوتی تھی کہ جو اقامت صلاۃ کے اوقات تھے نا، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اپنی ساری زندگی کو ان کا پابند کیا ہوا تھا، اللہ اکبر، جی ان کا پابند کیا ہوا اب معاملہ الٹ ہے، جی ہاں۔
اب چونکہ وقت نہیں ہے، آپ اشارے سے لوگ سمجھ جائیں گے جی کہ یہ دیکھیں نا، فجر کے وقت اٹھنا اور پھر عشاء پڑھ کے سو جانا، بالکل ٹھیک ہے. ساری زندگی اگر اس ضابطے کے اندر ہو، پھر تقوی اور طہارت رہنا جی. اور اقامت صلاۃ کی بھی بڑی خوبصورت انہوں نے تشریح کی کہ ایک نماز پڑھیں تو اس احساس سے پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اگلی نماز تک یہ احساس رہے نا، تو یہ اقامت صلاۃ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر درمیان میں کہیں گناہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز کو توڑ دیا، نماز کو قائم نہیں رکھا. اچھا، اس چیز کو قرآن مجید کی آیت نے شاید یوں بیان کیا کہ والذین هم علی صلاتہم دائمون. بالکل 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 جی، کہ کیا ہے دائمی نماز یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد احساس رہتا ہے کہ کیفیت ختم نہ ہو، میں کیفیت ختم نہ ہو جی. ایک تو اقامت صلاۃ ہے نا کہ اسے خشوع و خضوع سے پڑھے، جی اور ایک بڑا خوبصورت کسی نے مفہوم یہ بیان کیا کہ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا احساس رہے، یعنی فحش اور منکرات سے وہ بچائے تو وہ پھر قائم ہے نا، پھر قائم ہے. پھر قائم ہے. اور اگر دو نمازوں کے درمیان فحش اور منکرات آ گئیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیفیت تو ٹوٹ گئی نا، ختم ہو گئی. وہ پھر نماز قائم نہ رہی. چھتری بھی لے رکھی ہے اور جسم بھی بھیگ رہا ہے تو چھتری تو نہیں لی ہوئی نا. چھتری تو یہ ایک کیسا ہے جو پوری زندگی کو ایک ضابطہ دے دیتا ہے، تقوی اور طہارت عطا کر دیتی ہے. صلاۃ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اقامت صلاۃ تو ایک علیحدہ جو ہے وہ موضوع ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کیا انسان پڑھے ہی نہیں؟ کیا انسان پڑھے ہی نہیں؟ یہ بھی ایک شیطان کا ہیلہ ہے. یہ بھی ایک شیطان کا ہیلہ ہے. پڑھیں گے تو قائم ہونا شروع ہوگی نا، بتدریج تبھی اس طرف بڑھیں گے نا، اس راستے پہ قدم تو رکھیں. بالکل صحیح ہے جی. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا کہ انسان کا جسم پہ اختیار ہے. یہ توجہ کا مبذول کرنا، یہ بھی اس کا تعلق بھی جسم سے ہے، اور لفظوں پہ غور کرنا اس کا تعلق بھی ارتکاز سے ہے. دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. تم کوشش کرو کہ جسم کو اس کی بارگاہ میں لاؤ اور متوجہ ہو کے کھڑے ہونے کی کوشش کرو، دل کو وہ خود اپنی طرف مائل کر. سبحان اللہ، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے. دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں. سبحان اللہ. اور شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں انسان کہتا ہے کہ چلو میں نفل پڑھ لوں، تو شیطان کہتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے کہ ریاکاری کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی شیطان کا حربہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ریاکاری کا اندیشہ دلا کے وہ خیر کے عمل سے روک لیتا ہے. صدیقی صاحب شیطان بھی تو بڑا جینیس ہے. لہٰذا یہ ہے کہ کام کرو اور کوشش کرتے رہو کہ اچھا ہو جائے. کام نہیں چھوڑنا. کام چھوڑ دو گے تو پھر کوشش کس پہ کرو گے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی. کوشش کس پہ کرو گے جی. اور تیسری نشانی ہے مما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے. یہ ایک علیحدہ بذات خود موضوع ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کچھ دیا، الرزق فی اللغت العطاء والنصیب. ٹھیک ہے. صرف کھانے پینے کا نام یا مال و دولت کا نام رزق درہم و نہیں. جو دینار کا نام صلاحیت نہیں اللہ نے دی ہے وہ رزق ہے. ہر چیز رزق ہے. حصی بھی اور مانوی بھی. ٹھیک ہے. اور جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے تم اس میں سے خیر کرو، ٹھیک ہے. خیرات کرو، ٹھیک ہے. خیر میں تقسیم کرو جی. یہ دیکھیں نا، یہ اگر تصور راسخ ہو جائے تو انسان اس تذبذب سے نکل آتا ہے کہ میں تو مالدار نہیں ہوں. اچھا صدیقی صاحب، انسان سراپا فیض بھی بن جاتا ہے. جی ہاں. منیم بکوہ دشت و بیاباں غریب نے استار جا کے خیمہ میزد و بارگاہ ساخت. جی سبحان اللہ. کہ کوئی غریب نہیں ہے، جہاں آپ خیمہ لگا لو گے وہیں پہ بارگاہ ہے. جی بس فرق کتنا، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ نوعیت کی دولت دے رکھی ہے. جس طرح کی بھی دولت دے رکھی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. صدیقی صاحب وقت بڑا کم ہے، ایک دو جملے میں آپ کنکلوڈ اگر کر دیں. ہاں. اور پھر اگلی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے ہوا اس سے بھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہ دیکھیے، یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. کہ بعد میں کچھ نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا یا آپ پہ ہے یا آپ سے پہلے ہے. پہلے. اور آخرت پر ایقان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، ایمان بالغیب سے شروع ہوا تھا کہ اللہ ہے، بس جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہی ہے. اور یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آخرت سے پر شروع ہوا، غیب پہ بات ختم ہوئی. غیب پہ بات ختم ہوئی، اور ایمان سے شروع ہوئی اور ایقان پہ ختم ہوئی. ایقان اس مرحلے کو کہتے ہیں جہاں تذبذب رہے نا. دیکھیں جو ان 5 مرحلوں سے گزرے گا پھر اس میں تذبذب کیسے رہ سکتا ہے. صدیقی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو تقویٰ کے 5 پہلو تھے، 5 اوصاف تھے، ان کے بارے میں گفتگو ارشاد فرمائی. ناظرین کے لیے اس میں رہنمائی کی اور ہدایت یابی کی اور آگے بڑھنے کی روشنی کی کا بڑا سامان ہے. ناظرین محترم، جتنا وقت میسر تھا اس میں ہم نے کوشش کی کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ہو سکے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے اوصاف کیا ہیں، اور تقویٰ کی روشنی، تقویٰ کی خوشبو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.